اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول و عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی ویلیو کیا ہے۔ What is the importance of knowledge? Why is knowledge important for us? خداوند متعال اپنی پاک مقدس کتاب سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو، پس تم پوچھو، اہل ذکری، صاحبان ذکر سے، توجہ کریں، صاحبان ذکر سے، صاحبان علم سے، صاحبان قرآن سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم آشنا نہیں ہو، اگر تم حقیقتوں سے آشنا نہیں ہو، اگر تم حقیقتوں سے واقف نہیں ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے جہالت میں نہیں رہنا، بلکہ تم نے حقیقتوں سے واقف ہونا ہے، حقیقتوں سے واقف ہونا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس آیت میں جو ہمیں سب سے پہلے بات معلوم ہوتی ہے وہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی جہالت کو پسند نہیں کرتا، تو جب خدا جہالت کو پسند نہیں کرتا تو جہالت میں رہنے والوں کو کیسے پسند کرتا ہوگا؟ جس طرح خدا رجس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تو فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، معذرت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ نے آپ سے نجاست کو دور رکھا، اللہ نے آپ سے رجس کو دور رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ رجس سے کیا مراد ہے؟ رجس سے مراد شرک ہے، لالچ ہے، بخل ہے اور جہالت ہے۔ خدا فرماتا ہے اے اہل بیت، اللہ نے آپ سے نجاست کو دور رکھا۔ یہاں پر ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص مجلسوں میں کیوں نہیں آتا، اس کے دل میں مولا علی کی محبت کیوں نہیں پائی جاتی، اس کے دل میں عشق اہل بیت کیوں نہیں پایا جاتا؟
تو اس کا جواب تو خدا نے پہلے ہی دے دیا کہ جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، جو بھی رجس ہے وہ آل محمد سے دور ہے، جو بھی رجس ہے وہ مولا علی سے دور ہے، جو بھی رجس ہے وہ جناب سیدہ سے دور ہے، جو بھی رجس ہے وہ امام حسین سے دور ہے، اور جو بھی رجس ہے وہ امام حسین کی مجلسوں سے دور ہے۔ زندہ آباد، سلامت رہیں، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ لوگ کہ جن کے دل بغض علی سے نجس ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر نہ کرو، وہ لوگ جو بغض علی رکھتے ہیں، جو بغض زہرا رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا ذکر نہ کرو۔ اب یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جناب سیدہ کی شان میں انہی کی زبان سے کہے ہوئے چند الفاظ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جناب سیدہ جب دربار جاتی ہیں تو جب ان کے روایت کو جھٹلایا گیا تو جناب سیدہ فرماتی ہیں راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے۔ ارے ناداں تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، ارے ناداں تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہے جنت بھی میری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول یا اللہم صلی علی محمد۔ خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا پس تم سوال کرو، پوچھو، اہل ذکری صاحبان ذکر سے، صاحبان علم سے، صاحبان قرآن سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے، اگر تم آشنا نہیں ہو۔ جہالت خدا کو پسند نہیں ہے، جہالت رجس ہے، جہالت نجاست ہے، جہالت انسان کو انسانیت کی منزل سے اٹھاتی ہے اور حیوانیت میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے، جہالت انسان کو نعمتوں کے ہونے کے باوجود مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں، درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو سفید پوش تھی، ان کے حالات بہت ہی خراب ہو گئے جس کی وجہ سے وہ مسجد کے باہر مانگنے کے لیے بیٹھ گئی۔ تو وہاں پر ایک جاننے والا شخص گزرا اور کہا کہ اماں جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا تو ایک بیٹا بیرون ملک کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، کیا آپ کو وہ کچھ نہیں بیچتا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیچتا ہے لیکن چند کاغذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں بیچتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ کاغذات کہاں ہیں؟
وہ مجھے کاغذات دکھائیے۔ اس بوڑھی عورت نے وہ کاغذات دیوار پر چپکائے ہوئے تھے، تو وہ بوڑھی عورت اس شخص کو اپنے گھر لے گئی اور وہ کاغذات دکھائے۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ یہ تو 50 لاکھ کے چیک ہیں، 50 لاکھ کے چیک ہیں، تو اس شخص نے جب اس بوڑھی عورت کو ان کاغذات کی اہمیت بتائی کہ یہ تو 50 لاکھ کے چیک ہیں، تو وہ خوش بھی ہوئی، حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی۔ اسی طرح ملت ایران بھی کئی صدیوں سے ایک ہی کلچر کے پیچھے بھکاری بنی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر جب مرد مجاہد آیا، ایک ہادی آیا، ایک فقی آیا، اس نے آ کے بتایا کہ تمہارے پاس مشکل کشا موجود ہیں، تمہارے پاس حسین ابن علی جیسی ہستیاں موجود ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے تو تم ذلت میں کیوں جی رہے ہو؟ اللہم صلی علی وہاں ایک ہادی آیا، فقی آیا، جس نے آ کر بتایا کہ تمہارے پاس حسین ابن علی جیسی ہستی موجود ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے تو تم ذلت میں کیوں جی رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ مشکل کشا ہمارے پاس موجود ہے تو تم مشکلات میں کیوں مبتلا ہو؟ تو مجھے معاف کریے گا، ہماری بھی کچھ حالت اس طرح ہے کہ ہمارے پاس کتاب خدا موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، لیکن ہم نے اس بوڑھی عورت کی طرح طاق پہ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں بھی ایک مرد مجاہد کی ضرورت ہے، ہمیں بھی فقی کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں کہ جہالت کا ایک سمندر ہو اور علم کا ایک قطرہ ہو، علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر جاہل جتنے مرضی ہوں، وہاں ایک عالم ہی کیوں نہ ہو، تب بھی جاہل اور عالم برابر نہیں ہیں۔ خدا فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا یہ دونوں برابر ہیں؟ آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک رسم پائی جاتی ہے، ہم بہت سی چیزوں کے نام پیار اور محبت سے رکھتے ہیں، لیکن اس نام کا اس چیزوں پر اثر نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مکار شخص کو عقل مند کہا جاتا ہے، بے حیا عورت کو خوبصورت کہا جاتا ہے، عقل مندی کو بیوقوفی کہا جاتا ہے اور بیوقوفی کو عقل مندی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کے نام علم رکھ دیے گئے ہیں، لیکن اس میں علم نہیں ہوتا۔ خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد، خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اس چیز کو علم نام دیا گیا جس کے اندر علم نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اسکول پڑھتے ہیں، اس کو علم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے۔ علم کسے کہتے ہیں اور ہنر کسے کہتے ہیں؟ ہنر اسے کہتے ہیں کہ جو اینٹ کو بلڈنگ میں بدل دے، جو سونے کو زیورات میں بدل دے، جو بیج کو درخت میں بدل دے، جو لوہے کو ٹولز میں بدل دے، یہ سب ہنر ہے۔ علم اسے کہتے ہیں کہ جو انسانیت کو پروان چڑھا دے، جو انسانیت کو بلندیوں تک لے جائے، جو انسانیت کو پروان چڑھا دے، جو انسان کو خدا کا خلیفہ بنا دے،
جیسے خدا فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے حبیب کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس زمین میں خلیفہ بنایا. تو علم انسان کو پروان چڑھا دیتا ہے، علم انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے. جیسے آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ موبائل فونز بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، اب موبائل فونز بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں. کیا یہ انسانیت نے ترقی کی ہے؟ کیا یہ انسان نے ترقی کی ہے؟ نہیں، یہ انسان نے ترقی نہیں کی، بلکہ یہ اشیاء نے ترقی کی ہے. انسان اس وقت ترقی کرے گا جب وہ خاک سے خدا تک جائے گا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی ہی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، اپنی ہی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی ہی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی علی محمد. خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو، اہل الذکر، صاحبان ذکر سے، صاحبان علم سے، صاحبان قرآن سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. خدا کو جہالت پسند نہیں ہے اور نہ ہی جہالت میں رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جب خدا کو جہالت پسند ہے تو ہم جہالت سے کیسے نکلیں گے؟ کون ہے کہ جو ہمیں جہالت سے علم تک کا سفر کروائے گا؟ کون ہے کہ جو ہمیں پستی سے بلندی تک کا سفر کروائے گا؟ کون ہے کہ جو ہمیں ذلت سے عزت تک کا سفر کروائے گا؟ کون ہے کہ جو ہمیں بزدلی سے شجاعت کی طرف کا سفر کروائے گا؟ کون ہے کہ جو ہمیں خاک سے خدا تک کا سفر کروائے گا؟ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں اس آیت میں ہی جواب ملتا ہے. خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم سوال کرو اہل ذکر، صاحبان ذکر سے، صاحبان قرآن سے. اب سوال یہ ہے کہ اہل ذکر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یعنی قرآن کا ایک نام ذکر ہے. آئمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں انا نحن واللہ اہل الذکر، نحن واللہ اہل الذکر، کہ ہم خدا کی قسم ہم اہل ذکر ہیں. تو یعنی ایک قرآن کا نام ذکر ہے اور دوسرا اہل بیت کا نام ذکر ہے. اگر ہم قرآن کو تھام لیں گے تو جہالت سے نکل جائیں گے، اگر ہم اہل بیت کو تھام لیں گے تو ہم جہالت سے نکل جائیں گے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ محمد
تو رسول خدا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیت، اور دوسری اہل بیت ہے، یعنی ایک قرآن کا دامن تھام لو اور ایک اہل بیت کا دامن تھام لو۔ یہی وہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جہالت سے علم تک لے جائے گی، جو ہمیں پستیوں سے بلندیوں تک لے جائے گی، جو ہمیں ذلت سے عزت تک لے جائے گی، اور یہی دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خاک سے خدا تک لے جائیں گی۔ ایک اہل ذکر قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، اسی لیے تو نبی دو عالم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی جو جہالت سے علم کی طرف لے جائے وہ سہارا علی کا ہے، جو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے وہ آسرا علی کا ہے، اور جو خاک سے خدا تک لے جائے وہ دامن علی کا ہے۔ سلامت رہیں۔ علی 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 بلند آواز میں علی 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 یا علی اللہم صلی علی۔ اب یہاں ماحول بن گیا ہے، مولا علی کی شان میں چند اشعار بیان کرنا چاہتی ہوں۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی۔ میرے ساتھ مل کے بلند آواز میں علی کہیے گا۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ میرا مولا ساقیے کوثر، میرا مولا ساقیے کوثر، میرا مولا فاتح خیبر، حیدر حیدر حیدر، میرا مولا فاتح خیبر، حیدر 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 حیدر، میرا مولا وارث منبر، سلامت رہیں۔ میرا مولا وارث منبر،
اب میں آپ کے سامنے مولا علی کی شان میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں فدخل علی علیہ السلام، اتنے میں مولا علی داخل ہوئے۔ فقام لہ جبرائیل، تو جبرائیل کھڑے ہو گئے۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ جبرائیل کیوں کھڑے ہوئے؟ تو کہا لہو علی حق تعلیم، اس نوجوان نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تو رسول خدا نے پوچھا کیف ذالک تعلیم، اس نوجوان نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، رسول ہی کیا، جب رسول کا جانشین رسول کی گود میں آیا تو کہا یا رسول اللہ انجیل سناؤں، زبیر سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں یا پورا قرآن سنا دوں؟ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل سلامت رہیں۔ رسول خدا نے پوچھا کیف ذالک تعلیم، اس نوجوان نے کیا تعلیم دی ہے؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے اللہ نے خلق ہی کیا تھا، خلق کرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا من انتا و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ یہ جبرائیل کے الفاظ ہیں کہ ابھی مجھے خدا نے خلق کیا تھا، میں حقیقتوں سے آشنا نہیں تھا۔ فتحیر الفی جواب، مجھے جواب میں مشکل پیش ہو رہی تھی۔ سما پھر حاضر شباب فی عالم الانوار، پھر رسول خدا نے پوچھا کہ اس نے تمہیں کیا تعلیم دی؟ کہا کہ مجھے جواب میں مشکل پیش آ رہی تھی، تو یہ نوجوان نور کے عالم میں حاضر ہوا اور مجھے جواب سکھایا۔ کہا فقالا، اس نوجوان نے کہا کل کہہ دو، کل انتا رب الجلیل، کہہ دو کہ تو رب جلیل ہے، وہ اسمک الجمیل، اور تیرا نام جمیل ہے، وَنَا عَبْدُكَ الذَّلِيلُ، اور میں ذلیل ہوں، وَاسْمِي جبرائیل، اور میرا نام جبرائیل ہے۔ بس اسی لیے میں احترام میں کھڑا ہو گیا۔ تو رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا کم عمرو کا یا جبرائیل، جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آسمان پر ایک تارا 30,000 سال بعد نکلتا ہے اور میں نے اس کو 30,000 سال مرتبہ دیکھ لیا ہے۔ جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، جبرائیل نے دیکھا تھا تارا پہلے، اس سے بھی تھا امام ہمارا پہلے۔ جبرائیل نے جو دیکھا تھا تارا پہلے، اس سے بھی تھا امام ہمارا پہلے۔ ہدایت کے لیے دنیا میں جو آئے علی، ہدایت کے لیے دنیا میں جو آئے علی، حق نے اتارا انہیں اپنے گھر پہلے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا علی، یا علی، عظمت امام علی علیہ السلام آوازیں بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم سوال کرو صاحبان ذکر سے، صاحبان علم سے، اگر تم نہیں جانتے۔ جہالت خدا کو پسند نہیں ہے، اس لیے علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صلوات۔
خدا فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پس کیوں نہیں نکلتے ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر فرقے میں سے، ہر جماعت میں سے، فی الدین، دین کے لیے۔ خدا فرماتا ہے کیوں نہیں نکلتے ہر گروہ میں سے دین کو حاصل کرنے کے لیے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا، تاکہ تم ڈراؤ اپنی قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب تم واپس پلٹائے جاؤ اور اپنی قوم کو بتاؤ شاید وہ ڈر جائے، شاید وہ ہدایت پا جائے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم ہر دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا نے فرمایا ہر فرقے میں سے، ہر جماعت میں سے، ہر قبیلے میں سے نکلو، دین کی تعلیم حاصل کرو، اور جب تم اپنے قبیلے میں، اپنی جماعت میں، اپنے فرقے میں واپس جاؤ، انہیں ڈراؤ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تم سوال کرو صاحبان ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ جہالت خدا کو پسند نہیں ہے، جہالت انسان کو پستیوں میں گرا دیتی ہے، جہالت نواسۂ رسول پہ گھوڑے بھی دوڑا دیتی ہے، جہالت ابو الفضل العباس کے شانے بھی کٹا دیتی ہے، جہالت آل محمد کو قیدی بنا دیتی ہے، جہالت سید السجاد کو بھی قیدی بنا دیتی ہے۔ اب مجھے معاف کریے گا، جہالت در سیدہ جلا دیتی ہے، جہالت در سیدہ گرا دیتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق زہرا بلایا نہ جائے، حق تو یہ ہے کہ حق زہرا بلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، حق تو یہ ہے کہ حق زہرا بلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے، اس کا کردار دنیا کو دکھایا جائے۔ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو ستایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کے در کو جلایا جائے، میرے بعد میری بیٹی کے در کو گرایا جائے؟ عزادارو وہ دن یاد کرو جس دن مدینے میں منادی کرائی گئی کہ آؤ زہرا کا گھر جلانا ہے، ایندھن لے آئے، زہرا کے گھر کے آگے اکٹھے ہوئے، اس در کو جلانے کے لیے آئے جس در پہ جبرائیل اجازت لے کر آتے تھے، اس در کو جلانے کے لیے آئے جس در پہ میکائیل بھی اجازت لے کر آتے تھے، اس در کو جلانے کے لیے آئے جس در پہ رسول خدا آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس در کو جلانے کے لیے آئے جس در پہ ملک الموت بھی اجازت لے کر آتے تھے۔ ارباب عزا سیدہ کے در پہ آوازیں دینے لگے، للکارنے لگے کہ ابو الحسن کو باہر بھیجو، ابو الحسن کہاں ہے؟ اس وقت جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آتی ہیں اور فرماتی ہیں من انتم،
تم کون ہو؟ زیادہ سے زیادہ میرے بابا کے اصحاب ہوں گے. میں بتاتی ہوں، انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. ارباب اعضاء اس فاطمہ کو پرسا دے جو کہتی رہی انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. تکرار کیا کہ ابوالحسن کو باہر بھیجو. جناب سیدہ فرماتی ہیں، خبردار، جب تک زہرا زندہ ہے کوئی بھی ہاتھ ابوالحسن تک نہیں پہنچ سکتا. آوازیں دینے لگے، ابوالحسن کہاں ہے؟ اگر دروازہ نہیں کھولا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ابھی جواب بھی نہ سنا تھا کہ دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور خدا کی قسم ابھی دروازہ جلا بھی نہ تھا کہ ٹھوکر مار کے در کو گرا دیا گیا. اور پشتے در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا، یا محسن شہید ہو گئے. جناب فضا آتی ہیں. جناب سیدہ فرماتی ہیں، فضا اور قریب آؤ. جناب فضا اور قریب جاتی ہیں. جناب سیدہ کہتی ہیں، فضا اور قریب آؤ. جناب فضا اور قریب جاتی ہیں اور سیدہ فرماتی ہیں، خبردار علی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ زہرا زخمی ہے. جناب فضا کہتی ہیں، آقا زادی کیا وجہ ہے کہ علی کو معلوم نہ ہونے پائے؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں علی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. علی کی ایک ہی تو ناصرہ تھی، اور اگر علی کو پتہ چلے کہ وہ بھی زخمی ہو گئی تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی کہ سیدہ نے یہ تو کہہ دیا کہ علی کو معلوم نہ ہونے پائے، لیکن یہ راز کھل گیا. مشکل گھڑی آ گئی جب جناب سیدہ نے وصیحتیں کرنا شروع کی کہ اے علی، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. اور وہ مشکل گھڑی آ گئی کہ جب مولا علی نے رات کی تاریکی میں جناب سیدہ کو غسل دینا شروع کیا. جناب اسما پانی لاتی ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ غسل دیتے دیتے علی نے رونا شروع کر دیا. وہ علی کہ جس نے خیبر کا در اکھاڑا تھا، وہ علی جس نے خندق کا میدان فتح کیا تھا، وہ علی کہ جب رسول خدا کا جنازہ اٹھایا تو صبر کیا، وہ علی جب حق چھینا گیا تو صبر کیا. یہ صابر امام تھے، لیکن غسل دیتے دیتے علی نے رونا شروع کیا. جناب اسما کہتی ہیں، یا علی، عرب کے بہادر زوجہ کی وفات پر اس طرح نہیں رویا کرتے. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا لگا، میں برداشت نہیں کر سکا. ارباب اعضاء، میں کہوں گی یا علی، آپ کا ہاتھ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا لگا، آپ برداشت نہیں کر سکے، تو آئیے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں. ارباب اعضاء، حسین ابن علی نے کہا، بیٹا اگر کوئی وصیحت ہو، اگر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. تو علی اکبر نے کہا، بابا، حسین بن عمیر نے جو نیزہ مارا تھا اس کی یعنی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی. بابا اگر ہو سکے اس آنی کو نکال دیجئے. حسین ابن علی نے یا علی کہہ کے اس آنی کو نکالا. علی اکبر تڑپ گئے. ایک مرتبہ روح علی اکبر نے پرواز کی. حسین ابن علی نے چاہا جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤں، لیکن لاشا نہیں اٹھتا.
پھر کوشش کی کہ لاشا اٹھاؤں، پھر بھی لاشا نہیں اٹھتا۔ ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا، جناب زینب خیمے سے باہر آ رہی ہیں، تو حسین ابن علی نے کہا بہنا آپ میری زندگی میں خیمے سے باہر نہیں آ سکتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جناب زینب باہر کیوں آئی؟ جناب زینب فرماتی ہیں کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا، کہیں بھائی کی روح پرواز نہ کر جائے، اس لیے جناب زینب خیمے سے باہر آئی۔ اس منظر کو شاعر نے جناب زینب کی زبانی یوں بیان کیا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار سے دعا ہے محمد والے محمد کا واسطہ، اے میرے پروردگار تیری عزت و جلال کا واسطہ، اے میرے پروردگار تجھے تیرے انبیاء کے نور کا واسطہ، پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، اور زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، ہے میرے پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما، اے میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے میرے پروردگار ہمیں جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے پروردگار ہمیں حجاب زہرا اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے میرے پروردگار ہمارے استاد محترم سید جواد نقوی اور ہمارے استاد سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما، اے میرے پروردگار ہمیں امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ناصروں میں شمار فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بنا علی کے مسلماں کی بھول ہے، سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، وہ خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سلامت رہیں۔ حیدری، یا حیدری، یا محمد وآل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کے، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کے، سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کے، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بنا علی کے مسلماں کی بھول ہے، سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر،
मानो ना मानो अपना बतलाने का काम है, मानो ना मानो अपना बतलाने का काम है, हैदर के दोस्तों पे जहन्नुम हराम है। अली 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 या अली अल्लाहुम्मा सलामत रहें। खुदा फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। ए हबीब, हमने आपको कौसर अता की, बस आप अपने रब की इबादत करें और नहर करें। बेशक आपका दुश्मन अबतर है, बेशक आपका दुश्मन बे औलाद है। अब यहाँ अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहती हूँ कि पूरी कायनात में पंजतन पाक बेमिसाल हैं। कुरान में बेमिसाल सूरह कौसर है। इसी तरह पंजतन पाक की अजमत का राज जनाबे सैयदा है। कायनात की अजमत का राज पंजतन पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। पूरी कायनात की अजमत का राज पंजतन पाक है और पंजतन पाक में जो बेमिसाल है वो जनाबे सैयदा हैं। अब यहाँ आगा मोहसिन कराती के जिन्होंने तफसीर नूर लिखी है वो फरमाते हैं, पूरे कुरान को पढ़ के फरमाते हैं कि पूरे कुरान में सूरह कौसर के अलावा इन्ना आतैना कहीं भी नहीं आया। पूरे कुरान में सूरह कौसर के बाद अल कौसर नहीं आया। पूरे कुरान को पढ़ के कहते हैं कि पूरे कुरान में सूरह कौसर के अलावा इन्ना शानिया का हुवल अबतर नहीं आया। बावाज़े बुलंदतर सलावात। आइए उस बीबी से तवस्सुल करते हैं कि कायनात खल्क हुई जिसकी फजीलत बताने को। आइए उस बीबी से तवस्सुल करते हैं। मेरे साथ मिल के 5 मरतबा दुआ पढ़िएगा। या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह, या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह। बुलंद आवाज में इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह, या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह, या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह। है मेरे परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, है मेरे परवरदिगार तेरी इज्जत व जलाल का वास्ता, है मेरे परवरदिगार तेरे अंबिया के नूर का वास्ता, परवरदिगार बिनते पैगंबर का वास्ता, उम्मुल बनीन ज़ोजाए हैदर का वास्ता, ज़हरा की बेटियों के खुले सर का वास्ता और जो करबला में लुट गया उस घर का वास्ता। ऐ मेरे परवरदिगार तुझे बीमारे करबला का सदका, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार जो बे औलाद हैं उन्हें
علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہمیں حجاب زہرا اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیرت زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے رہبر معظم آغا سید جواد نقوی اور آغا سید شہباز نقوی کو طول عمر عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔